أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھ اور آپ کو مسلمان بنایا موحد بنایا اور اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنے احسانات کیے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اللہ رب العالمین کی تعریفات کے لیے دنیا کے سارے درختوں کو قلم، سمندر کو شے اور آسمان کو ورق بنا لیں، اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، سارے قلم ختم ہو جائیں، سارا آسمان ختم ہو جائے اور سارا سمندر ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کر کھڑا ہوا ہوں، جس عنوان پر نقشائی کرنے جا رہا ہوں، یہ عنوان ہمارے لیے بہت اہم عنوان ہے، جس پر آج مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. عنوان نسل نو کی تربیت اور دین کی حفاظت. محترم حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے ہم تمام پر بہت سارے احسانات ہیں. ان تمام احسانوں میں
میں سے ایک عظیم احسان اللہ کی طرف سے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ زندگی میں پچھتاتے رہتے ہیں، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، یہ حسرت ان کی زندگی تمام رہتی ہے۔ لیکن محترم حاضرین اکرام، جہاں پر اولاد ہو، جس خاندان میں اولاد ہو، وہاں پر رونق ہوتی ہے۔ جس قبیلے میں اولاد ہو، جس گھرانے میں اولاد ہو، وہاں پر رونق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، کہ یہ مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جس گھر میں پائی جاتی ہے وہ گھر جو ہے پر رونق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اولاد کے تعلق سے دو نظریات کو پیش کیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی توبہ و استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین اسے کئی طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُبْدِلْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ اس کو مال و اولاد کی فراوانی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات عطا کرے گا، نہریں عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اولاد کو نعمت کہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں یہ تعلیم دی۔ تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اولاد نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ نعمت کب ہے اور زحمت کب ہے؟ نعمت اس وقت ہے جب بچوں کی تعلیم پر توجہ دی جائے، بچوں کو وقت دیا جائے، ان کے پیچھے وقت صرف کیا جائے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، ان کی اچھی پرورش کی جائے، تب جا کر یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ اگر انہیں وقت نہ دیا جائے، اگر انہیں کتاب و سنت کی تعلیم نہ دی جائے، تو یہ بچے ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، یہ بچے ہمیں دین سے روکتے ہیں، یہ ہماری بیویاں ہمیں دین سے روکتی ہیں۔ اگر سبحان اللہ ان کی اگر تربیت نہ کی جائے، اگر یہ تربیت یافتہ نہ ہو، تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہا؟ اس کے معاملے میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولاد یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زمین و آسمان کا بادشاہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی جو ہے کامیابی کا راستہ ان کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر کسی کے پاس بھی بچیاں ہوں، اگر وہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کی شادی کروا لیں، تو یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے تو یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ان کے تعلق سے جانتے ہوئے تم ان کے ساتھ خیانتیں نہ کرو، اور جو تمہارے پاس امانتیں ہیں ان کے معاملے میں بھی خیانتیں نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے خیانت کرنے سے بچایا۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے، ٹھہر کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فوراً بعد کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔
جہاں پر امانت کا لحاظ پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فوراً بات مال اور اولاد پر کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اکثر انسان خیانتیں ان دونوں کے معاملے میں کرتا ہے، مال کے معاملے میں اور اولاد کے معاملے میں۔ مال اور اولاد کے لیے انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، بیویوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام مال کماتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زمینوں پر قبضے کرتا ہے، ظلم و زیادتیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس امانت ہے اس کا پاس و لحاظ رکھو، انہی کی وجہ سے تم خیانتوں پر اترتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے اور آپ کو امانت کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کیسی ہیں۔ حقیقت میں ہم کتنے جمعے ہم سنتے ہیں، کتنے وعظ ہم سنتے ہیں، کتنے بیانات ہم سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں کتنی سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں کتنے سنتے ہیں، لیکن سبحان اللہ سننے کے بعد بھی ہمارے دل بڑے سخت ہیں، سننے کے بعد بھی ہمارے دل بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی بات دل میں نہیں اترتی، صرف کانوں سے ٹکراتی ہے، دل میں نہیں اترتی۔ یہ باتیں جو آپ سن رہے ہو اس کو غور سے سنو، ان آیتوں کو سن کر اپنی دلوں میں ان باتوں کو بٹھاؤ۔ سبحان اللہ، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہمیشہ مخاطب کرتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، قوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا، اس سے بچانا ہے، اس آگ سے بچانا ہے۔ سنو غور سے سننے کی بات ہے، غور کرو اس آیت پر۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، تم کیا سمجھتے ہو یہ آگ کس طرح کی ہوگی؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ آگ کس طرح کی ہوگی؟ اور اس آگ پر، اس جہنم پر کون مقرر کیے جائیں گے؟ ایسے فرشتے، مضبوط فرشتے، سبحان اللہ، سخت دل فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کرے گا۔ لا یعصون اللہ، وہ آپ کی چیخوں پکار کو سنیں گے، آپ رو رہے ہوں گے، آپ چیخ رہے ہوں گے، آپ بلبلا رہے ہوں گے، اس آگ کی شدت سے پکار رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کو نہیں بخشیں گے، آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈرایا؟ سبحان اللہ، ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جس چیز کا انہیں حکم دیا جائے گا بڑے زور اور شدت کے ساتھ اس کو انجام دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس آگ سے بچا، تمہارا لڑکا دنیاوی آگ میں جل رہا ہو، تڑپ رہا ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، بیماری میں جوجھ رہا ہو، کوما میں ہو، کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو، تم اس کو دیکھتے ہو، اس کے تڑپنے کو دیکھتے ہو، اس کے بلبلانے کو دیکھتے ہو تو تم تڑپ جاتے ہو۔ لیکن یہی بچہ کل قیامت کے دن جہنم میں جل رہا ہوگا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو آج مجھے اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا قوا انفسکم وأهلیکم نارا، تم اگر نمازی ہو، تم اگر نمازیں پڑھ رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی نمازوں کا پابند بناؤ، جس طرح تمہیں جہنم کی آگ سے بچنے کا حق ہے تمہارے بچوں کو بھی۔ تم نیک بن رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ تم قرآن پڑھتے ہو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، نمازیں پڑھاؤ، دین کی تعلیمات دو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور علماء کرام نے کہا ہے قیامت کے دن
بچوں سے پہلے والدین سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنا حق ادا کیا، تم نے بچوں کی تربیت کیسی کی. بچوں سے پہلے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین سے کیا سلوک کیا، ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، ان سے بھی کیا جائے گا. لیکن مقدم سوال جن سے ہوگا وہ والدین ہیں کہ آپ نے کیا اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. آج ہم پرامن ماحول چاہتے ہیں، اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، ایسا معاشرہ جو فتنوں سے، برائیوں سے، ہیچکاریوں سے، معصیت کاریوں سے بچا ہوا معاشرہ، پرامن معاشرہ چاہتے ہیں. پرامن معاشرے کے لیے والدین کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے بچے بگڑنے کا سبب کیوں ہے؟ آپ ہمیشہ شکایتیں لگاتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں. ہم کتنا سمجھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. جس وقت آپ کو سمجھانا تھا آپ نے سمجھایا نہیں. اور جب بچے بڑے ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، جب آپ سمجھانے لگتے ہیں، علماء کے پاس لے آتے ہیں، ان پر رقیہ جب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ تعلیم کا وقت کب ہے، بچوں کو تربیت دینے کا وقت کب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کل مولود یولد علی الفطرۃ. ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، معصیت کار نہیں ہوتا، فطرت پر ہوتا ہے. فأبواه يهودان، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، او ینصرانی، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا کردار ہے. بچے جو نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں والدین کی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہے. بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بے نمازی نظر آتے ہیں، یہ والدین کی کہیں نہ کہیں غفلت اور کوتاہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو ماحول دیکھتا ہے، جو اسے نظر آتا ہے. والدین ڈھول بالوں پر ناچ رہے ہیں، بچہ کیا کرے گا؟ والدین ناچ گانوں پر سر ہلا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، شادیوں کے موقع پر بینڈ باجے بجا کر ناچ رہے ہیں، نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں. بچے دیکھیں گے کیا کریں گے؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بچے کیا کریں گے؟ جو دیکھیں گے وہی کریں گے. جو ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو ان کو بتایا کس نے ہے؟ آپ نے بتایا، آپ نے بتایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بچے کیسے بنے، چاہے اچھے ہوں یا برے، ہمارے ہاتھ میں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں؟ عورت کو نعمت بنائیں، اور جو ہے اولاد کو زینت بنائیں، ان کے پیچھے جد و جہد کریں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ سدھر جائیں گے. اور اگر آپ نے محنت کی، آپ نے اس طریقے کو اپنایا جس طریقے کو سلف صالحین نے اپنایا، لیکن پھر بھی بچہ نہیں سدھرا، تو اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جو ہے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام کس کا ہے؟ اور ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ایک بگڑے ہوئے بچے کو، ایک بگڑے ہوئے نوجوان کو آپ فوراً سدھارنا چاہتے ہیں. بگڑنے میں سال لگ گئے اور سدھارنے میں آپ جو ہے کچھ دنوں اور کچھ لمحوں کو جو ہے چاہتے ہیں کہ ان لمحات میں وہ سدھر جائے. اللہ اکبر. تو دیکھیے بچوں کو سدھارنا ہے تو اللہ سے دعائیں کریے، انہیں وقت دیجیے، ان کے پیچھے وقت لگائیے. جتنا بگڑنے میں وقت لگا اتنا سدھارنے میں وقت لگائیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اور دیکھیے قرآن و سنت اور سلف صالحین نے کچھ اسباب بتائے ہیں، جن اسباب کو اگر آپ اپنائیں گے تو بچے مطیع و فرمانبردار اور جو ہے کتاب و سنت پر اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز، باتیں ہم سن رہے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن اپنے پر جب بات آ جاتی ہے عمل نہیں کرتے. دیکھیے اب میں کہہ رہا ہوں پہلا سبب، اب سوچئے کتنے لوگوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھی بیوی کا انتخاب کرو. سب سے پہلی چیز اچھی خاتون کا انتخاب کرو، دیندار خاتون کا انتخاب کرو، اللہ سے ڈرنے والی کا انتخاب کرو، جو
بڑا مخلصانہ ہو، جو اللہ سے صدق سے دل سے جس کا تعلق ہے، اللہ سے جس کا بہترین تعلق ہے، ان کو اپنی بیویوں بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی عورتوں کو اختیار کرو جو ذکر و اذکار کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی، محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا شریعت اسلامیہ سے روگردانی کرو گے خسارہ اٹھاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کملتم عدو اربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آج ہماری شادیوں کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے کو شرم آتی ہے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں عاشقی اور معشوق کے معاملے میں پھنسے ہوئے، جو انہیں نظر آتی ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ بتاؤ جو تمہارا تعلق بنا، ناجائز تعلقات سے تم نے کسی کو بیوی بنایا، اس کی نسل کیا تربیت یافتہ ہوگی، اس کی نسل کیا نمازی ہوگی؟ تمہارے قصے بچے بڑے ہونے کے بعد کسی اور کی زبانوں سے سنیں گے کہ ان کے معشوقی کے، ان کے عشق کے قصے کیا تھے۔ اللہ اکبر! ایسے عورتوں کو ہمارے بچے نوجوان اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ 4 بنیادوں پر جو ہے عورت کو جو ہے انتخاب کیا جائے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مال کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، اور اسی طرح خوبصورتی کی بنیاد پر، اور آخری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی سب سے اہم، ولدینہا، دین کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ سنیے جملہ، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ جو خوبصورتی کو دیکھے، جمال کو دیکھے، مالداری کو دیکھے، لیکن دین کو نہ دیکھے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا برباد ہو، تو کیا وہ خاندان بنپ سکتا ہے؟ یہ خاندان جو دین کی بنیاد پر جن کی شادیاں نہیں ہوتی، یہ ٹوٹتے ہیں، بگڑتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں۔ آج سنتے ہیں کتنے طلاق اور طلاق کے قصے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ دین کی بنیاد پر آپ نے نکاح نہیں کیا، دین کی بنیاد پر آپ نے نکاح نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز اللہ کے نبی نے کہا المرأة الصالحہ، ایک بیوی جو آدمیوں کے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کرتی ہے۔ تو نیک عورت کا انتخاب کرو، اچھی عورت کا انتخاب کرو۔ اگر اچھی عورتوں کا انتخاب کرو گے، اچھی اولاد بن پے گی، اچھی اولاد آئے گی، اچھا مستقبل بنے گا۔ دیکھیے ماؤں کی نیتیں کیا ہونی چاہیے، والدوں کی نیت کیا ہونی چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العلیم۔ ماؤں کا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ نیک ارادہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے بچوں کو وقف کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ان کو عزت والوں میں سے بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے نظر مانگی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ! جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوس ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان کو چن لیا۔ اس ماں سے ایسے لڑکے کو پیدا کیا جو ایک وقت کا نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں اور ان کا درجہ اللہ رب العالمین نے دنیا بھر میں جو ہے اونچا کر دیا۔ تو دیکھیے ماں باپ کی اچھی نیت سے بچے بڑے قابل بنتے ہیں۔ ماں باپ کی نیت میں اگر فساد ہو، ماں باپ کی نیت میں اگر فساد ہو تو بچے نیک نہیں ہوتے۔ تو نیتوں کو سدھاریے، پہلے نیتوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو وارث بنا، کس چیز کے لیے؟ دعوت دین کے لیے، دعوت دین کی تبلیغ کے لیے میرے بعد کسی کو وارث بنا۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام نے 99 شادیاں کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟
تاکہ میری اولاد دعوت و دین کی تبلیغ کرے. انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. انس بن مالک کی ماں ام سلیم بن ملحان، ان کی نیت، ان کا ارادہ کیا تھا؟ اپنے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. ان کے بچے نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی عمر میں اللہ برکت دے. دیکھیے نیت اچھی ہو تو زندگی میں خوشیاں خود بخود آتی ہیں. کہ ماں نے وقف کر دیا، اللہ کے نبی نے دعا کی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ انس بن مالک جتنی عمر 120 سال یا 100 سے سال 120 کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری. کہتے ہیں کہ 120 یا اس سے کہیں زیادہ ان کی اولاد تھی. کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے مالدار شخصوں میں انس بن مالک کا شمار ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے ماں باپ کی حسن نیت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. نیک ماں باپ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ والدین خصوصی طور پر ماں جب اپنے بچوں کو جنم دے تو اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جنم دے، آخرت کے لیے، جنت الفردوس کے لیے جنم دے. امام احمد رحمہ اللہ خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں. بغداد میں بڑی سخت سردی تھی اور میری عمر 7 سال کی تھی. میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے وضو کرنے نہیں آتا تھا. میری ماں پانی گرم کرتی، مجھے وضو کراتی اور مجھے جامع مسجد کو لے جا کر چھوڑتی، اور میں وہاں پر نماز فجر ادا کرتا، قرآن پڑھتا، درس سنتا، اشراق کی نماز پڑھتا، اور میری ماں باہر کھڑی رہتی. میری ماں باہر کھڑی رہتی اور جب میں مسجد سے باہر آتا میری ماں مجھے گھر لے جاتی. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام السنہ. سبحان اللہ. دیکھیے ان کو امام السنہ کہا گیا. یہ دنیا کے امام بن گئے. دنیا والے ان سے ایک حدیث لینے کے لیے جو ہے شرف سمجھتے تھے. سبحان اللہ. ان سے حدیثیں حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے. سبحان اللہ. بقی ابن مخلص ملخص 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر کر صرف ان سے حدیث سننے کے لیے آتے. علماء کرام ان سے حدیث حاصل کرتے. تو یہ وقت کے بڑے امام بنے امام احمد. سبحان اللہ. تو امام احمد بننے میں کس کا کردار تھا؟ ماں کا کردار تھا. ماں نے انہیں امام احمد بنایا. یہ ماں کا کردار ہے، ماں کا اثر ہے کہ ماں نے انہیں جو ہے اتنے آگے بڑھایا. اور اسی طرح امام بخاری کو لے لیجیے آپ. امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تو ماں نے صبح و شام رات و دن اللہ سے گر گڑا کر دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹائی. اللہ نے اتنی ان سے خدمت لی کہ سبحان اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری ہے. تو یہ دیکھیے ماؤں کا سب ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، ان کی ماں جو ہے انہیں حجاز سے مکہ بھیجتی، حجاز سے مدینہ بھیجتی، حجاز سے مصر بھیجتی، اور اسی طرح اساتذہ کو متعین کرتی. کہتی ہے میرے بچے جا فلاں سے فقہ حاصل کر، فقہ کی تعلیم حاصل کر، فلاں سے جا تفسیر کی تعلیم حاصل کر. سبحان اللہ. مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کی محنتیں کرتی تب جا کر یہ وقت کے امام بنتے، وقت کے رہبر بنتے، وقت کے رہنما بنتے. یہ ماؤں کی سوچ ہوا کرتی تھی. تو آج میرے اور آپ کی، آج ہمارے سماج کی بھی اس طرح کی سوچ ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ہمیں اس طرح کا جو ہے اگر مائیں اچھی ہوں گی تو آنے والا مستقبل بہتر ہوگا. اگر مائیں اچھی نہ ہو تو مستقبل بڑا خراب ہوگا. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، جس کی وجہ سے ان کے بیٹوں پر کیا اثر ہوا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آجا کشتی پر چڑھ جا، کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. وہ بیٹا ماں کی طرف جو ہے انسیت رکھتا ہوا بیٹا جو اپنے نبی، ایک وقت نبی کی بات کو بھی نہیں مانتا. سبحان اللہ.
تو یہ ماؤں کا اثر بچوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج میں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم خواتین کی اچھی تربیت کریں اور ماؤں کو چاہیے کہ مائیں نیک و صالح بنے، اپنے بچوں پر جو ہے بہت اثر انداز ہوگی. اور دوسری چیز، بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دینا. بچہ جب اپنی زبان کھولے تو کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جب زبان کھولے تو ابو اور امی کہے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہے. کلمہ توحید بچوں کو بچپن ہی سے سکھانا چاہیے، ان کو تعلیم دینا چاہیے، کیونکہ آج اگر ہم معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو عقیدے کو سکھاؤ، عقیدہ پڑھاؤ، اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، اللہ کی حقیقت کو واضح کرو. بچوں کو پوچھو این اللہ، اے میرے بچے اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، توحید کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاؤ. یہ بچے ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، یہ معاشرہ ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا، شرک و کفر اور معصیت کاریوں بے حیاؤں سے پاک ہو جائے گا. ہماری عورتوں کے چہروں پر نقاب ہوگا، پردہ ہوگا. تو معاشرے کو سدھارنے اور حالات کو سدھارنے کا ایک بڑا واحد جو ہے ذریعہ، اور وہ سال کے جو ہے 12 مہینے ہر وقت جو ہے کیا پھل دیتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے. ہر وقت اللہ کی اجازت سے وہ پھل دیتا ہے. تو اگر کلمہ توحید اگر کسی کے دل میں بٹھا دو تو وہ آدمی ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے وقت تک اللہ کی عبادت کرے گا. رمضان آ رہا ہے، رمضانی مسلمان بن گیا، رمضان کے بعد صوم و صلاۃ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن توحید اس کے دل میں آ گئی، وہ ہمیشہ اللہ کی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو 13 سال عقیدہ سکھاتے رہے. اتنا عقیدہ سکھایا، اتنا عقیدہ سکھایا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم پر شراب حرام ہے. صحابہ کرام نے شراب کو بہا دیا. صحابہ کرام اعلان ہونے کے بعد جو شراب پی رہے تھے انہوں نے بھیج دیا. جن کے پیٹوں میں شراب داخل ہو گیا تھا، انگلیوں سے جو ہے کر کے جو ہے اپنے پیٹوں سے شراب کو باہر نکال دیا. اللہ نے جب حرام کر دیا صحابہ نے چھوڑ دیا. وہ کون سی چیز تھی جو ان کو چھوڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ عقیدہ توحید تھی، اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی پہچان تھی کہ اللہ کون ہے. اللہ کی پہچان کروا دو، اس کے بعد توحید کی محبت دلوں میں بٹھا دو، اس کے بعد وہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کلمہ خبیثہ، ناپاک کلمے کی مثال کیا دی؟ وہ ایسا ہے جیسے کہ جو ہے ہوائیں آنے کے بعد وہ کھٹ جاتا ہے، اس کی جو ہے جڑیں مضبوط نہیں ہوتی. شرک، معصیت، برائیوں کی مثال ایسے ہی ہے. جس کے دل میں توحید نہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے کلمہ توحید کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اگر ہم تو کلمہ توحید کو اگر بچوں کے دلوں میں بٹھائیں گے، یقین مانے بچے تربیت یافتہ ہوں گے. اور اس کے بعد لقمان حکیم اپنے بچے کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم کا حکم دیتے ہیں، اس کے ادب کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے مراقبے کا جو ہے ان کے احساس دلاتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈراتے ہیں. کہتے ہیں یا بنی قرآن پڑھے، حل ہے قرآن. ہم لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے، ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے. اللہ کے پاس ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ رب جانتا ہے تمہارا علاج کیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس علاج کو ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم ہیں کہ کہیں اور بھاگتے ہیں، جس کے پاس علاج ہی نہیں ہے اس کے پاس بھاگتے ہیں. علاج جس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں جاتے. اللہ کے پاس علاج ہے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. ہاں میرے بچے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایک دانہ اگر پہاڑوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، سبحان اللہ، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا. اللہ اس کو لائے گا، اللہ اس کا حساب کرے گا. بچے کو بتا رہے ہیں، مراقبہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے کو عقیدہ سکھاتے ہیں. دیکھیے ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے اکثر کیا غلطی کرتے ہیں. ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو نادان ہے, نمازیں نہیں پڑھتا چھوڑ دیتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتا چھوڑ دیتے ہیں, گالیاں بکتا ہے چھوڑ دیتے ہیں, اور برائیاں کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تو بچہ ہے, بچے پر پردے ڈالتے ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا نافرمان اور باغی بنتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, کس طرح نصیحت کرتے تھے بچوں کو. بچوں کو بچے نہ سمجھو, بچوں کو تعلیم دو, اچھے انداز سے سمجھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے کس چیز کو مضبوط کر رہے ہیں, بچے کے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں. بچے کا عقیدہ ہو, اچھا ہو جائے تو پکا نمازی بن جائے, اللہ کا فرما بردار بن جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں. احفظ اللہ, احفظ اللہ, تو اللہ کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کر. یحفظ کا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تیری حفاظت کرے گا. اب بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے, اگر میں نماز پڑھوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ, جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کے وہ ذمے ہیں, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ میری حفاظت کرے گا, کسی کی ضرورت مجھے نہیں ہے, تو فجر کی نماز پڑھنے آئے گا کہ نہیں آئے گا, دین کی حفاظت کرے گا کہ نہیں کرے گا. کچھ بھی ہو جاؤ اللہ میری حفاظت کرے گا. صحابہ کے دلوں میں یہی چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, کسی سے ڈرتے نہیں تھے, اللہ کا خوف تھا ان کے دلوں میں. اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی, احفظ اللہ یحفظک, کہ تم دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, دین کی حفاظت کرو, جو ہے حدود کی حفاظت کرو, تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ, اے بچے جب تم مانگو تو کس سے مانگنا, کس سے مانگنا بیٹے, کوئی دینے والا نہیں, پیدا کرنے والا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے. دیکھیے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقض ذلك مما عندي الا كما ينقص البقية اذا ادخل البحر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث قدسی, تم سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان, سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنے لگے, اللہ تعالیٰ وہ مانی چیزیں انہیں عطا کر دے, جو چاہے انہیں عطا کر دے. ما نقص ذلك مما عندي, میرے پاس کچھ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی, میرے پاس ذرہ برابر بھی میرے خزانوں میں سے کمی نہیں ہوتی. جس طرح کے سوئی کو سمندر میں ڈبا کر نکالو اتنا پانی لگتا ہے اس کو, اتنے بھی اللہ کے سمندر میں سے, اللہ کے خزانوں میں سے کمی ہے. ہمارے مانگنے میں ہم کنجوس ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے, اللہ کو طاقت نہیں ہے. اللہ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو, اللہ تمہاری باتوں کو قبول کرے گا. ہمیں خود یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا. ہو سکتا ہے ایسا 100 کروڑ کا مالک بنائے گا اللہ, ہمارے سے ایسا دین کا کام لے گا اللہ, ہمیں خود یقین نہیں ہے. وہ رب جو بڑے قدرتوں والا, اس سے مانگ کے تو دیکھو. اذا سألت فاسأل اللہ, اے بچے جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو, اور جب تمہیں جب مدد کی ضرورت ہو تو کس کو آواز لگانا, یا غوث اور یا علی کے نعرے نہ لگانا. وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ کا نعرہ لگانا. غوث اعظم, غوث دستگیر کا جو ہے نعرہ نہ لگانا, اللہ کا نعرہ لگانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں, دل میں اس کی باتیں بٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیے کتنی بڑی اصول اور قاعدے کی بات, جوامع الکلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ, اے بچے دیکھو سنو غور سے, اور ہمیں آپ کو جو ہے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, عہدوں والوں سے ڈرتے ہیں, سیاست دانوں سے ڈرتے ہیں. اگر اللہ کا کام کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, کسی سے مت ڈرو, کسی سے مت ڈرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ
الا بشيء قد كتبه الله لكم. کیا کہا کہ اگر ساری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تب بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اے تاجروں، تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں فائدہ پہنچانے والے، لوگ تمہیں رزق کو جو ہے رزق کا سبب بننے والے ہیں. اللہ رزق دینے والا ہے. تم جو ہے دکانوں کو کھلا رکھتے ہو اور نمازوں کو ترک کرتے ہو یہ سمجھ کے کہ تمہارے رزق میں کشادگی ہوگی، جبکہ حقیقت میں رازق اللہ ہے. لوگ نہیں، لوگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لوگ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو جب تم لوگ فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے تو لوگوں کو راضی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرو، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہونا چاہیے، کیونکہ جنت دینے والا کون ہے؟ لوگ نہیں دیتے، لوگ صرف تعریف کرتے وقتیہ تعریف، اس کے بعد کچھ. آپ شادی رسم و رواج کرتے ہیں، سارے گناہوں کو انجام دیتے ہیں صرف لوگوں کے، رشتہ داروں کے لیے. کیا کہیں گے وہ لوگ، کیا کہیں گے یہ، کیا کہیں گے وہ، کیا کہیں گے؟ تمہیں اس چیز کا احساس نہیں کہ تمہارا رب کیا کہے گا، تمہارا رب تم سے سوال کرے گا، تم کیا کہو گے؟ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچے سے کہا، وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے لگ جائے، ایڑی چھوٹی کا زور لگا دے، تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا، ان کے مقابلے میں فرعون اور ان کا لشکر. اللہ نے کس کی مدد کی؟ موسیٰ علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جاتے ہیں، 313 صحابہ جن کے پاس کچھ ہتھیار نہیں اور 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے. ان کے پاس اونٹ ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، لیکن جیتتا کون ہے؟ 313 یا 1000؟ کیونکہ 1000 کے ساتھ اللہ کی مدد، 313 کے ساتھ اللہ کی مدد. 5,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان مومنوں کی مدد کرتے ہیں. تو یاد رکھو، یہ جو لوگوں کو تم راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، رسم رواج کر کے، ڈھول باجے بجا کر اور زندگی کے مختلف شعبوں میں، یہ لوگ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے. دنیا میں تم قرض لے کر شادیاں کرتے ہو، جب تم مشکل میں ہوتے ہو، جب ان سے مانگ کے دیکھو، تمہاری مدد کریں گے؟ فون تک نہیں اٹھائیں گے آپ کا. جن لوگوں کے لیے تم کر رہے ہو، جن کے پیٹوں کو جو ہے تم بھرنے کی کوشش کر رہے ہو، جن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو اللہ کو ناراض کر کے، یہ لوگ تمہیں کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں اللہ بچاتا ہے. جب تم مشکل میں ہوتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. تو اس مدد کرنے والے کی اطاعت کرو، اس کو راضی کرو. اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سبق دیا کہ بچے، اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھی ہیں، تو جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. تو دیکھیے یہ تعلیم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، من اہمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدى. امام ابن قیم رحمہ اللہ وقت بڑے کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلامی تعلیم سے بچوں کو دور رکھتے، انہیں تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں کرتے ان کی، وتركه سدى، اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے. دین کی تعلیم، دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، دین کی تعلیم نہیں دیتے. دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، انہیں جو ہے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ہر چیز جو ان کی خواہش ہوتی ہے انہیں بناتے ہیں، لیکن وہ دین کی تعلیم نہیں دیتے. وتركه سدى، دین کی تعلیم سے بالکل عاری ہوتے کے لیے رکھے. یہ نوجوان اللہ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ ایسے لڑکے جن کو چھوڑا جاتا ہے فقط اساء الیہ غایۃ الاساء، کہ والدین بچوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. ایسے والدین جو دنیاوی تعلیم کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے، وہ جو ہے سال ہر سال لگا دیتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ تربیت نہیں کرتے، دین کی ساتھ تعلیم نہیں سکھاتے، ان کو عقیدے کی تعلیم نہیں سکھاتے، قرآن نہیں سکھاتے. تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے برا معاملہ کیا اور کہتے ہیں وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبْلِ الْآبَاءِ، کہ اکثر جو اولاد بگڑی ہوئی ہے، بگڑیل اولاد ہے، وہ والدین کی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہے. والدین کی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہے. ان کی تعلیم جو ہے اسلامی تعلیم سے دور رکھنے کا
نتیجہ ہے، فرائض کی تعلیم نہ دینے اور سنتوں کی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا، سنو غور سے کیا کہتے ہیں، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاؤُهُمْ كِبَارًا۔ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو تم بچپن میں ضائع کر دو گے، بڑے ہو کر تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے بچپن میں ان کو ضائع کر دیا، ان کو برباد کر دیا، جب ان کی عقلیں جو ہے چھوٹی تھی، جب ہر چیز ان کے ذہنوں میں بٹھائی جا سکتی تھی، تم نے ضائع کر دیا وقت۔ تو کہا کہ جس نے بچپن میں ضائع کر دیا وہ بڑے ہو کر بھی جو ہے والدین کا خدمت گزار نہیں بنے گا، بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا۔ اور یاد رکھو، آخری بات جو آپ سے میں کہوں گا، آخری دو جملے کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو والد اپنے اور سے سمجھے جملہ، یہ جملہ سننے کے قابل ہے، اور اگر حقیقت میں ہم غور کریں انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو اللہ کا باغی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں نہیں روکتے، یاد رکھو وہ بچے اپنے والدین کے باغی بنتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تم جو ہے دینی تعلیم کے لیے صبح سے شام تک وقت لگاتے ہو، بچے اسکول نہ جائیں تو انہیں ڈانٹتے ہو، غصہ کرتے ہو، مارتے ہو، سزائیں دیتے ہو، لیکن جب بچہ تمہارا سوتا ہوا بڑا رہتا ہے فجر کے وقت تو تم ڈانٹتے نہیں، غصہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ دنیاوی تعلیم کو تو توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر بچہ دینی معاملات میں کمزور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ایسا جس کا مزاج ہے، یاد رکھو وہ بچے آپ کے باغی بنیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ کی بے حرمتی کریں گے، آپ کو گالیاں دیں گے اور معاشرے میں ناسور بن کر رہ جائیں گے۔ معاشرے کے لیے بھی جو ہے ایسے بچے جو ہے برا ثابت ہوں گے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دیں۔ علیکم بالقرآن تعلموا ابناءکم فإنکم تسألون، کہ یاد رکھو بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، انہیں قرآن سکھاؤ، کیونکہ قیامت میں تمہیں جو ہے پوچھا جائے گا۔ آخری حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر سائل سے سوال کرے گا، ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا۔ جو آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دے گا۔ سنیں غور سے آپ نے، جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ اللہ نے یہ امانت دی تھی، یہ اولاد، یہ ذمہ داری تھی آپ کی، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا، اس پر جنت اللہ رب العالمین حرام کر دے گا۔ تو کیا فائدہ کہ دنیاوی تعلیم بھی دو، لیکن اپنے حق کو ادا کرو، دینی تعلیم کو سکھاؤ، سمجھاؤ۔ تو خلاصہ کلام خطبے کا یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، سدھرتے ہوئے بچے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ سے جوڑو، عقیدے سے جوڑو، توحید سے جوڑو، آپ کی ساری شکایتیں ختم۔ جو بچے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو تم گالیاں دیتے ہو، ان کو تم برا سمجھتے ہو، ان کے دلوں میں عقیدے توحید کو پیدا کرو، بٹھاؤ۔ دیکھو یہ سماج، یہ معاشرہ جو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سدھر جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں، الہ العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو جو ہے دین پر خود عمل کرنے اور بچوں کو عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے جوڑ دے، اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے، دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اسلام اور ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أولى وعز أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا صوت